بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، کچھ اہم خبریں، 3-4 خبریں ہیں، سبھی امپورٹنٹ ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اور آئندہ جو راجدھانی کس کے حوالے کی جائے گی، حکومت کس کے حوالے کی جائے گی، کیونکہ الیکشن کو ایک مذاق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کو ایک مذاق بنا دیا جائے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جائے اور اپنی پسند کے نتائج حاصل کیے جائیں، اپنی پسند کے حکمران لائے جائیں اور جو پسند کے نہیں ہیں ان کو آؤٹ کر دیا جائے۔ ایک پازیٹیو لسٹ، ایک نیگیٹو لسٹ، یہ سارے کے سارے وہی ڈرائنگ روم دوبارہ سے آباد ہو چکا ہے، دوبارہ سے ڈرائنگ روم میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ سبق نہیں سیکھتے ہم تاریخ سے کہ ماضی میں جو ڈرائنگ روم میں جو فیصلے ہوئے، ان فیصلوں کا عوام نے کیا حشر کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان فیصلہ کرنے والوں کے ساتھ عوام نے اور خاص طور پہ قدرت نے کیا کیا، وہ ہم نہیں دیکھتے، بلکہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ بس میرا اقتدار اور اختیار اس کو دوام رہے اور میرا اقتدار اور اختیار جاری و ساری رہے، اور راستے میں جو بھی آئے راستے میں اس کو خس و خاشاک کی طرح مٹا دیا جائے۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ پہلی خبر نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ نواز شریف صاحب کے لیے ہی یہ سارا سٹیج تیار کیا گیا، ان کو واپس اقتدار میں لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں، لیکن باوجود کوشش کے نواز شریف صاحب کی دال ابھی تک گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مریم صاحبہ بھی توغ و دو کر رہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی توغ و دو کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے، لیکن ان کی وطن واپسی نہیں ہو رہی ابھی تک، آج کے دن تک وطن واپسی نہیں، اور آئندہ بھی کچھ ہفتے تک ان کی وطن واپسی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ وہ لندن سے وہ اڑے، یو اے پہنچے، یو اے میں ان کی سیاسی ملاقاتیں ہوئیں، زرداری صاحب جو سب سے بڑے حریف ہیں، حلیف بھی ہیں اور حریف بھی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور کچھ غیر سیاسی ملاقاتیں بھی وہاں پہ ہوئیں، مریم صاحبہ بھی، بلاول صاحب بھی، سب کچھ تھے، لیکن غیر سیاسی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور کچھ انہوں نے جوڑ توڑ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی دال نہیں گلی۔ انہوں نے اپنا قیام بڑھایا یو اے میں اور زیادہ دن بڑھایا، لیکن اس کے باوجود بات آگے نہیں بڑھ سکی، کیونکہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں پاکستان، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو ریڈ کارپٹ کی طرح کا استقبال کیا جائے، اور ایسا استقبال۔ اور دوسرا، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں ایک طویل جلا وطنی کے بعد واپس پہنچی تھیں، 1986 میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے، تو اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں بھی 3.5 سال بعد، 4 سال بعد واپس جاؤں تو میرا بھی بھرپور قسم کا استقبال ہو، اور وہاں پہ نہ ہی پولیس میری حفاظت کے لیے ہو، میری گرفتاری کے لیے نہ ہو۔ تو یہ ان کی خواہش ہے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو قبولیت نہیں مل رہی۔ پہلے یہ ٹرم یوز کی گئی تھی عمران خان صاحب کے لیے کہ جی مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے، تو نواز شریف صاحب کے پاس نہ مقبولیت ہے اور نہ ہی قبولیت مل رہی ہے، اور قبولیت ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے عدم قبولیت، اور وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب پہ تو الزام لگایا ہی جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ابھی تک فوج کو کچھ نہیں کہا، کسی آرمی چیف کو کچھ نہیں کہا، کسی جرنیل کو کچھ نہیں کہا، کسی DGISI کو کچھ نہیں کہا، کوئی گالم گلوچ نہیں کی، لیکن نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ تو یہ سارے کام کر چکے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ نواز شریف صاحب کے اپوائنٹی جو ہیں اس وقت آرمی چیف ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، شہباز شریف صاحب کا تو صرف نام استعمال ہوا ہے، اپوائنٹ کیا ہے نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کو، اور لندن میں ہی ساری ملاقاتیں ہوئی، لندن میں ہی سارے فیصلے ہوئے، لندن میں سب کچھ ہوا، اور یہیں پہ نواز شریف صاحب کو رام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ آپ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، لیکن وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنا دیا، تو اس لیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود، اور بھائی وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، لیکن اس کے باوجود وہ واپس نہیں جا پا رہے، اور یو اے سے یعنی کہ صرف 2-2.5 گھنٹے کی مسافت سے وہ واپس چلے گئے ہیں اب سعودی عرب میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی تگڑی سفارش ہو جائے اور ان کے لیے گرین سگنل مل جائے، اور ایک عدد کوئی فون شون بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کراؤن پرنس کا چلا جائے اور کسی اور اتھارٹی کا فون چلا جائے آرمی چیف کو، اور وہ کہیں کہ جناب ان کو مینیج کریں، تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گالم گلوچ بہت زیادہ کی ہوئی ہے میاں صاحب نے بھی اور مریم صاحبہ نے بھی، اور ان گالم گلوچ کی وجہ سے ان کو قبولیت نہیں مل رہی، پذیرائی نہیں مل رہی، اور ان پہ ابھی تک کراس کا نشان ہے، تو اس کراس کو نشان میں ہاں میں بدلنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک
جو وہ چاہتے ہیں، میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے اور تاریخ میں ان کا نام رقم ہو، لیکن ایسے کوئی آثار ابھی تک نظر نہیں آ رہے، اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے کہ ابھی تک اس کو انسٹیٹیوشن جو ہے، سسٹم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، انسٹیٹیوشن ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ برسر عام معافی مانگیں، جو کچھ انہوں نے فوجی قیادت کے بارے میں کہا، مجھے کیوں نکالا سے لے کے اور آج تک جو کچھ کہا، کل جو پریس کانفرنس ہوئی جاوید لطیف صاحب کی، تو اس وقت تک اگر جو کچھ بھی کہہ چکے ہیں اس کی یا تو پھر ایک پبلک اپولوجائی کر لیں، معافی مانگ لیں، سر عام معافی مانگ لیں، اور سر عام معافی مانگنے کے بعد پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ادارے کے اندر پذیرائی مل جائے اور سسٹم کے اندر سے پذیرائی مل جائے اور کہے چلیں ٹھیک ہے جی، معاف کیا، آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایسا کوئی ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو تھا نواز شریف صاحب سے متعلق خبر، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ دوسرا، کچھ اور بھی نواز شریف صاحب کے اور بھی مسائل ہیں، مریم صاحبہ کے اور مسائل ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کو پورا اقتدار نہیں ملا، تو وہ اس حد تک اگریسو ہو چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور بہرحال ان کا ایک مزاج ہے، وہ اسی طرح چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کو قابو کرنا۔ عمران خان صاحب کو قابو کرنے کے لیے یہ نیب آرڈیننس میں ایک اور قانون کیا گیا تھا، اس خبر یہ ہے کہ اس قانون کو اب چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ خالصتاً ایک ہوتا ہے، ایک قانون جب بھی بنتا ہے اس کی ایک بات وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، نیت بتائی جاتی ہے، اس کا ایک دیباچہ لکھا جاتا ہے، تو اس کا ابھی تک کوئی دیباچہ سمجھ نہیں آیا، یہ ٹوٹل بدنیتی پہ مبنی لیجسلیشن ہے، اس لیجسلیشن تو نہیں ہے، خیر آرڈیننس کا اجرا ہے، تو اس آرڈیننس کے اجرا میں اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے جی، اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں، جیسے پہلے نیب قوانین تبدیل ہوئے چیلنج، اور ان کی ہیئرنگ ہو چکی ہے اور مزید ہو رہی ہے، تو تقریباً ہو چکی ہے، تو اس میں ہی اس کو بھی ڈال دیا جائے، تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ تو بہرحال معاملہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں ہے، تو نئے نیب آرڈیننس میں قانون کو بھی چیلنج کرنے کا ارادہ، اس کی ریزن یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، اس کو منسوخ کیا گیا، اور منسوخ کر کے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا، یہ سارے کا سارا ارینجمنٹ دو گھنٹے کے اندر اندر ہوا، اس کو ملتوی کیا گیا، پھر آرڈیننس جاری کیا گیا، آرڈیننس پہ صدر مملکت کے فوری دستخط کروائے گئے، کیونکہ قائم مقام صدر تھے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سعودی عرب سے روانہ ہو چکے تھے، اور یہاں پہ پہنچنے کے دوران یہ سارے کام ہو گئے، پھر قائم مقام صدر سے ہی اگلی سمری منگوا لی گئی، جو قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا تھا، پھر جوائنٹ سیشن ریکال کرنے کے سمری منگوا لی گئی، وہ بھی سارے کر کے گئے، جیسے ہی صدر علوی صاحب لینڈ کیے ہیں اس وقت تک یہ سارے کام ہو چکے تھے، کچھ پچھلی تاریخوں میں ہوئے، کچھ موجودہ تاریخوں میں ہوئے، سارے کام ہو چکے تھے، اور ایک نیا قانون بھی معرض وجود میں آ چکا تھا، آرڈیننس منظور ہو چکا تھا، جاری ہو چکا تھا۔ آرڈیننس کی جو میعاد ہے وہ ہوتی ہے جی 120 دن ہوتی ہے، تقریباً 4 مہینے تک وہ ہوتا ہے، 4 مہینے کے اندر اندر اس کو پاس کروانا ہوتا ہے پارلیمنٹ سے، تو پارلیمنٹ کا سیشن پہلے فارغ کیا گیا، اب اس کو دوبارہ پارلیمنٹ کو دوبارہ جوائنٹ سیشن کو ریکال کیا گیا ہے، اور دوبارہ بلا لیا گیا ہے، اور وہ بلایا گیا ہے کل، اور کل تمام ارکان کو بھی کہا گیا کہ جی ذرا حاضر رہیں، اور لیجسلیشن کی جائے گی، کیونکہ اب اس کو یہاں پہ لا کے اس کو پہلے تو وہ کیا جائے گا جی، ٹیبل کیا جائے گا قومی اسمبلی میں، اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا، پھر قائمہ کمیٹی میں، اور اس کے بعد پھر آگے لیجسلیشن سٹارٹ ہوگی، لیکن 120 دن تک اس کی زندگی ہے۔ اس دوران یہ ایک اور بدنیتی تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس خاص طور پہ اس لیے ملتوی کیا گیا اور پھر واپس بلا بھی لیا گیا صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ چیلنج ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اب آتے ہیں ایک اور جو کہ خبر، وہ عمران خان صاحب کو فارغ کیا جانا مقصود ہے، لیکن عمران خان صاحب بچ رہے ہیں، اور وہ اس لیے بچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سالڈ کیس نہیں ہے، کوئی جاندار قسم کا کیس ہوتا تو ظاہر ہے پھر نہیں بچنا تھا، اور عدالتوں کے سامنے بھی جب ججز کے سامنے فائل جاتے ہیں تو ججز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکل موٹیوز ہیں، اور یہ صحیح کیس ہے اور یہ صحیح کیس نہیں ہے، یہ سیاسی انتقام ہے، یہ سیاسی انتقام نہیں ہے، اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 9 مئی کے حوالے سے بھی جو ہے 9 مئی کا معاملہ ابھی تک گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور کو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کو ایک جو ہوا تھا، فساد ہوا، دنگا ہوا، جلایا گیا، جو بھی کیا گیا، اس پہ 9 مئی کے واقعات پہ یا تو
ایک اکراس دا بورڈ اس پہ کام ہونا چاہیے تھا. لیکن جب آپ سلیکٹیو کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ دائیں والی آنکھ تو بند ہی رکھنی ہے، صرف بائیں والی آنکھ سے دیکھنا ہے، اور جو بائیں والی آنکھ سے جو کچھ نظر آ رہا ہے بس اسی کو ہم نے ڈھول پیٹنا ہے، تو جو رائٹ سائڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا. تو جب آپ ایک آنکھ بند کر دیں گے اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں گے تو آپ کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے، اچھا نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا 9 مئی کے معاملے میں بھی معاملات بدستور خراب ہیں. DGISPR نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں 5 صحافیوں نے اس پریس کانفرنس کو بخیے ادھیڑ دیے تھے، حصے بخیے ادھیڑ دیے تھے اور اس کو لیرو لیر کر دیا تھا. 5 سوال پوچھے گئے تھے، ان میں ایک سوال ہمارے دوست ہیں، بیورو چیف ہیں ڈان کے، شرازی صاحب، ان کا تھا، ایک عباسی صاحب کا تھا، ایک جاوید سمرو صاحب کا تھا، ایک جاوید بلوچ کا تھا، ایک فیصل حکیم صاحب کا تھا، ایک محمد عمران صاحب کا تھا، ایک خاتون کا تھا. یہ سوالات تھے. ان سوالات نے وہ پوری کی پوری پریس کانفرنس کا ستیہ ناش کر دیا تھا، بلکہ بھوکس نکال دیا تھا. اور اس میں بڑے اسٹریٹ فارورڈ سوال تھے کہ جناب یہ جو 9 مئی کا واقعہ جس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا یوم سیاہ ہے، سانحہ ہے، تو پھر جو لوگ ملوث تھے اس میں بقول آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے، جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو آپ ویلکم کر رہے ہیں اور مقدمات بھی واپس ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، کیا ہے؟ تو کسی کا بھی جواب تسلی بخش نہیں آیا تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ سوشل میڈیا پہ اس کی درگت بنائی گئی، ڈیجیٹل میڈیا پہ درگت بنائی گئی تھی. قومی ذرائع ابلاغ پہ آپ کو پتہ ہے اس میں مکمل طور پہ بین ہے، ایسی بات نہیں کر سکتے، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، وہی والا حال ہے. تو اس لیے وہاں پہ نہیں ڈسکشن ہو سکی تھی. لیکن جو باہر اس کا رد عمل آیا پوری دنیا میں رد عمل آیا عالمی ذرائع ابلاغ میں، تو اس کا نیگیٹو آیا. پھر پلز لی گئی کہ ذرا چیک کیا جائے شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، دفتروں میں، سنیما ہال میں، مارکیٹس میں، کہاں یہ معاملہ کیا چل رہا ہے، باربر شاپ پہ کانوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ ساری باتیں کی گئیں اور اس کے بعد چیک کیا گیا تو ہوا یہ کہ جو پلز آئی ہے وہ آئی ہے کہ اس پریس کانفرنس نے عمران خان صاحب کو بھرپور سپورٹ فراہم کی ہے اور ہمیں بھرپور اس نے ڈیمیج کیا ہے. اس پریس کانفرنس نے، یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو بہت اچھا تھا. اور یہ جب ہو گئی، سوالوں کے جواب آ گئے، جب سوال ایسے آ گئے تو پھر دوسرا یہ تھا کہ یہ ریکارڈ کر لیتے اور ریکارڈنگ کے بعد اپنی ایڈٹ کر لیتے اور اچھی سی پریس کانفرنس بجائے 2 گھنٹے کے 40 منٹ کی ہو جاتی، وہ اچھی تھی. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے، جو ایک میراتھن پریس کانفرنس ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں. تو لہٰذا جو پلس گئی ہے کہ اس پریس کانفرنس جو کہ DGISPR نے کی تھی اس کی پلس کوئی اچھی نہیں گئی تھی اور اس سے 2-3 باتیں ان کو بتائی گئیں کہ جی پبلک میں سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے، کسی قسم میں اس میں کوئی ڈنٹ نہیں پڑا، لہٰذا اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. اب ایک اور کام کیا گیا، اب اس پہ بھی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ DGISPR کی پریس کانفرنس لوگوں کی نظر میں کیا ہے، لوگ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں جی، لوگوں نے یہ کہہ دیا، شہریوں نے یہ کہہ دیا، علماء نے یہ کہہ دیا، یہ سارے کے سارے چل رہے ہیں. لیکن حقیقت آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اس طرح سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. تو لہٰذا اب ایک غلطی کی ہے، اس غلطی کو جو ایک 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب پچھلے سال کی گئی تھی، اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے اور یہی کام اس وقت کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ بھی لوگ جو ہیں وہ نہیں مان رہے. اب جو ایک ISPR نے ایک اپنا سروے کروایا اور اس میں پھر کچھ گفتگویں وہ آپ نظر بھی آ جائیں گی آپ کو، تو اب ایک یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے سیاسی میدان میں، کسی قسم کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، دور دور تک کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور ساری جماعتوں کے ووٹ بینک ملا لیا جائے تو اکیلے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ ہے سچویشن. تو اس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے یہ ہے معاملہ. لیکن فی الوقت انا ضد اور یہ ساری چیزیں لڑ رہی ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور وہ پورے پاکستان کے، پوری مسلح افواج کے آرمی چیف بنے، نہ کہ یہ تاثر جائے کہ جناب وہ صرف ایک سائیڈ پہ ہیں، جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے وہ صرف ان کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ نہیں کھڑے. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے
یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الارمنگ سچویشن ہے، اس سے بچنا چاہیے اور معاملات کو خوش اسلوبی سے میرٹ پہ حل کرنا چاہیے، کسی کا پتہ صاف نہیں کرنا چاہیے۔ جو تحفظات ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔